نوجوان اور ایک عام خاتون اور ہماری بہن اس کا دل خون ہونے لگتا ہے کہ اس کے تو حق میں اور اس کے ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. ہمیں فون آیا، ایک صاحب نے کہا جی کہ ہم ایٹم بم چلا دینا چاہیے اس پر، پاکستانی فوج کو کہنا چاہیے کہ اس کی سرحدوں پہ. آج ایک نیوز آئٹم میرے پاس کسی نے بھیجی تصدیق کے لیے کہ سنا سکتے ہیں، تو وہ اسی طرح کے کسی اور گروہ کے نرغے میں آ جاتے ہیں، اور وہ پھر گلوبل ایک ایجنڈا جس میں مسلمان نوجوانوں کو جہاد کے نام پہ جہاد کو بدنام کرنے کے لیے اور جہاد کے نام سے پوری مسلمان امت کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور چارہ بنا لیا جاتا ہے. یہ کیمپین کا ایک ہدف یہ بھی ہے. ایک اور ہدف ہے، مجھے کل فون آیا سوڈان سے ایک وہاں کی این جی او کا کہ جی ہمارے پاس کچھ فنڈ ہیں جو کہ ہم وہاں پہ اراکان کے ان مسلمانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اب عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ انتہائی مشکل سے بالآخر اس عید کے موقع پہ کچھ ترک اپنے جو سسٹر آرگنائزیشنز ہیں اور این جی اوز ہیں ان کے ذریعے سے اپنے ان بھائیوں تک چند قربانیاں اور کچھ تھوڑا سا مالی امداد پہنچانے میں ہم کامیاب ہوئے، وگرنہ راستہ بند ہے. اب جب ایک کیمپین ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میں اور کچھ نہ صحیح تو جس طرح میں کوئی مالی امداد دے سکتا ہوں تو مجھے ان کی مدد کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ ایسے کئی اداروں کو جانتا ہوں کہ جن کے پاس بہت بڑا فنڈ اراکان کے لیے موجود ہے لیکن ان کے سامنے راستہ نہیں ہے. حاصل کیا ہوا کہ وہ جو لوگ کچھ دے سکتے تھے یا جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں وہ یا تو ایک جگہ ڈمپ ہو گیا، اور اسی موقع پہ بہت سارے پیشہ ور چور میدان میں آئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اراکان جانا چاہتے ہیں. مختلف اس میں ایکٹریس اور ایکٹریسز بھی وہ انہوں نے کہ جی ہم وہاں پہنچ گئے ہیں اور فلاں ہوٹل میں پہنچ گئے اور ہم وہاں پہ امداد دینا چاہتے ہیں اور ہم یہاں پہ رنگون میں ہیں اور یہاں سے. وہ تمام ایک جھوٹ ہے اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں کہ وہ جو مسلمان کے اندر ایک انفاق کا اور اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرنے کا داعیہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جائے. یہاں پہ الحمدللہ پاکستان میں الخدمت اور پھر پاکستان میں جماعت اور جمعیت اور دیگر ایسے لوگ کہ جو ایک امانت کے طور پہ اور جو پروفیشنلی مستحقین تک ایک امداد وہاں کے مقامی لوگوں کے تعاون سے وہ لوگ تو ٹھیک ہے کہ انہیں اپنا کام کرنا چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی جو بالکل مخلص جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ان تک دیا جانے والا ایک پینی ایک پیسہ وہ مستحقین تک پہنچے گا تو انہیں تو دینا چاہیے، وگرنہ پھر باقی تمام چوروں سے اس پوری فضا کے تناظر میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ آپ کو ایک ظلم کی داستان گھڑ کے سنائیں اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کے جذبات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں. وہاں پہ ہونے والے ظلم کا انکار نہیں ہے، ظلم سنگین ہے. اس ظلم کے خلاف جتنی بھی آواز اٹھائی جاتی ہے حکومت پاکستان کو، ہم نے بھی یہاں پہ اقوام متحدہ OIC مسلمان ملکوں کے سربراہ اور دیگر لوگوں تک یادداشتیں بھیجی ہیں، خطوط بھیجے ہیں. برما کے سفارت خانے کو میانمار کی ایمبیسی کو اپروچ کرنا چاہیے، لوگوں کو وہاں پہ احتجاج کرنا چاہیے. پورے مسلمان ملکوں کو مل کر ان سے اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کرنا چاہیے. ایک ایک انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن یہ چند پہلو جن کی طرف میں نے احتیاط اختیار کرنے کا کہا اس سے بھی آگاہ رہنا چاہیے. اچھا عبدالغفار عزیز صاحب، آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا ہے کہ جس طرح پہلے ہمیں بے وقوف بنایا جاتا رہا، ظاہر ہے نوجوان خون ہے اور اوپر سے مسلمان، تو اس کو جلدی گرما لیا جاتا ہے جہاد کے نام پر. آپ کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو ایک بزنس بنایا جا رہا ہے اور مختلف لوگ اس کو بزنس کے نام پر کیش کروا کر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں، ان سے انفاق کے جذبے کو بھی خریدا جا رہا ہے. تو اگر تو یہ سارا ہی ایسا ہے تو کیا واقعہ جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، جس طرح بھی آپ نے اس کو بھی ڈینائی کر دیا کہ اتنی ساری جو تصویریں ہیں وہ غلط ہیں، تو کیا اصل سچویشن کیا ہے؟ کتنے % کے اوپر ان پر مظالم ہے اور کتنے % پر
ظالم نہیں ہے. اصل سچویشن جو ہے وہ ذرا بتائیے گا. نہیں، وہاں کا جو میانمار کا علاقہ ہے وہ تو محصور ہے. ابھی یہ جو تازہ لہر ہے اس میں انہوں نے مسلمان آبادیوں کو، پوری کی پوری آبادیوں کو جلا دیا ہے. کئی مسلمان آبادیاں ہیں کہ پوری کی پوری آبادیوں کو خاردار تاروں سے گھیر کے انہیں گویا کہ جیل میں تبدیل کر دیا گیا. وہاں کے ساتھ کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے. وہاں کوئی مالی امداد لے کے کوئی لوگوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکتا ہے. وہاں سے کوئی میڈیا، کوئی دنیا کا اس وقت ایک جیسے ہم کہیں غیر جانبدار ذرائع ابلاغ، ان کے لیے وہاں پہ پہنچنے کا راستہ نہیں ہے. مظالم ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے. اور وہاں کی جو ایک پوری آبادی کو اتنی بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ پتہ نہیں 90,000 کے قریب وہ بنگلہ دیش میں پہنچ گئے، اس کو بھی کہیں پہ چیک کرنا چاہیے. کوئی ایسا ادارہ عالمی سطح پہ، کوئی ایسی غیر جانبدار تنظیم اور جو این جی اوز اور خود اقوام متحدہ، انہیں اس بارے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کیا واقعی، کیونکہ حسینہ اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ میانمار کی حکومت سے کہہ رہی تھی کہ وہ جو بھی پالیسی ان اراکان کے لوگوں پہ اختیار کیے ہوئے ہے تو وہ انہیں اس کا حق حاصل ہے اور وہ وہاں کے شہری ہیں اور ہم انہیں کسی کو قبول نہیں کریں گے. اب اچانک کیا ہوا کہ وہ کہتے ہیں جو کہ 90,000 لوگ نئے یہاں پہ آ گئے. مجھے اس بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اتنی بڑی تعداد اس عرصے میں یہاں پہ آنے پر وہ آنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پوری کی پوری آبادی وہاں پہ وہ اس وقت ظلم کا شکار ہے. انہیں وہاں پہ جلایا جا رہا ہے، انہیں بے گھر کیا جا رہا ہے، اور اس ظلم کو روکنے کے لیے پوری عالمی برادری کو اپنا، جس کا ضمیر زندہ ہے، اسے اپنا کردار اس میں بھرپور طور پہ ادا کرنا چاہیے. اچھا عبداللہ فارزی صاحب، آپ کی ساری باتیں بجا ہیں. اچھا، اس حوالے سے ابھی تک ترکی کا کردار ہمارے سامنے آیا ہے، عالم اسلام کا کردار جو ہے وہ آپ ذرا بتائیے گا کہ عالم اسلام نے اب تک کیا کیا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے، ہمارے بچپن سے 2001 کے اندر 9/11 کے بعد وار اینڈ ٹیرر کے نام سے مختلف ممالک کے اندر سرگرمیاں کی جاتی رہی ہیں. آج بھی مسلمان تڑپ رہے ہیں، اور جب مسلمان کوئی ہلکی سی بھی اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کریں تو ہیومنزم کی بات کی جاتی ہے. تو آج آپ یو این کے 193 ممالک کو اور سلامتی کونسل کے 5 بڑے ممالک کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عالم اسلام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اس موقع پہ مسلمان ملکوں میں سے ترکی نے ہمیشہ کی طرح ایک بہت مؤثر کردار ادا کیا ہے. صدر طیب اردوغان نے خود بہت سارے عالمی لیڈرز کے ساتھ فون پہ اور براہ راست رابطہ کیا ہے. ان کے وزیر خارجہ
نے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بات کر کے بنگلہ دیش کی حکومت سے، کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت جیسے میں نے کہا کہ آنے نہیں دے رہی تھی، تو ترکی نے کہا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے فنڈز کا مسئلہ ہے تو ہم فنڈ دیں گے، آپ ان بیچاروں کو یہاں پہ بے نوا مظلوم بے گناہ لوگ ہیں انہیں وہاں پہ آنے دیں۔ تو اب کچھ لوگ وہاں پہ آنا شروع ہوئے ہیں۔ اب آج کی خبر یہ ہے کہ ترک وزیر خارجہ بھی وہاں پہ بنگلہ دیش جا کے ان ریفیوجیز کیمپوں میں، اس سے پہلے بھی صدر اردوان وہ اپنی اہلیہ کو اور مختلف لوگوں کو بھیج چکے ہیں۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے، خود ملائیشیا کی حکومت نے، چونکہ اگر وہ وہاں سے اس راستے آئے دریا عبور کرتے ہوئے تو بنگلہ دیش پہنچتے ہیں، ویسے کسی سمندر کے ساحل سے نکلنے میں کامیاب ہوں تو پھر وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا تک اور آسٹریلیا تک جا پہنچتے ہیں۔ تو اس لیے ان ملکوں میں بھی ایک تشویش ہے اور لوگوں نے بھی اپنا اپنا کنسرن شو کیا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ابھی پچھلے ہفتے شمالی کوریا نے اپنا ایک میزائل ٹیسٹ کیا۔ کوریا کے مقامی وقت کے مطابق یہ میزائل تقریباً فجر کے وقت ٹیسٹ کیا گیا، فائر کیا گیا۔ نیو یارک کے وقت کے مطابق وہاں تقریباً ظہر کے بعد سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا اور کہا گیا کہ ان کے اس ٹیسٹ فائر سے پوری دنیا کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں اور اس پہ فوراً ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ وہ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دے لیں، لیکن یہاں پہ لاکھوں لوگوں کی زندگی لے لی گئی اور ایک تہائی آبادی صرف اب باقی بچی ہے، ان سے بھی وہ حق زندگی چھین رہے ہیں اور کوئی اقوام متحدہ، کوئی سیکیورٹی کونسل، کوئی OIC، اس سے پہلے 2014 میں OIC کا ایک اجلاس ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اس وقت بھی ایک اسی طرح کا پورا ایک طوفان تھا ان مظالم کا میانمار کے اور ہمارے مظلوم لوگوں پر، اور اس میں ایک OIC بلائی گئی اور اس میں کہا جی کہ برما کے مظلوم لوگوں کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ OIC کے سیکرٹری جنرل نے گزشتہ سال بنگلہ دیش کے ریفیوجیز کیمپوں کا دورہ بھی کیا، میانمار میں وہ بھی نہیں جا سکے، یعنی کہ 57 ملکوں کے نمائندہ اور ایک ادارے کے سربراہ وہ وہاں جانے کی اجازت چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو جا کے وہ ان حال پرسی کر سکیں، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن اس موقع پہ اگر OIC جان دکھاتی اور خود پاکستان اس موقع پہ آگے بڑھ کے ایک دنیا کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہونے کے ناطے سے وہ اور ترکی اور ملائیشیا اور انڈونیشیا مل کر اس موقع پر کوئی اسٹریٹجی دنیا کے سامنے پیش کرتے تو کوئی اس کا کوئی خدشہ نہیں ہے کہ یہ ناکام ہوں گے۔ یقیناً یہ لوگ اس ظلم کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عبدالغفار عزیز صاحب، آپ کی سب باتیں بجا ہیں، لیکن آج ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیو طبقہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا طبقہ ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، اور جذباتی بھی سب سے زیادہ نوجوان ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نوجوانوں کو اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج جذبات میں آ کر کیا کرنا چاہیے یا ہوش مندی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے بہت ضروری ہے نوجوان کو آگاہ کرنا، اس حوالے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے۔ آپ اسے جذبات کہیں یا آپ اسے ایک زندگی اور ایک اور ایک کچھ کر گزرنے کا عزم اور ایک جذبہ کہیں اور ایک ایمانی حرارت کہیں تو یہ نوجوانوں کا خاصہ ہوتا ہے، اور یقیناً یہ ایک اثاثہ ہے اور ہر شخص کو اس اثاثے کی حفاظت کرنا چاہیے۔ میں نے جیسا کہ اشارتاً پہلے بھی عرض کیا کہ مظلوم کی دادرسی کرنا، اس کے حق میں آواز اٹھانا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، ظالم کو روکنے کے لیے جتنی بھی سفارتی اور سیاسی
اور اخلاقی اور معاشی اور معاشرتی کوششیں خود اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے بھی اپنی حکومت کو جو پیغام جو دیا جا سکتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، جو بھی ان کے لیے مالی امداد فراہم کی جا سکتی ہے، اور پھر نوجوانوں کی جن دعاؤں کے بارے میں خود نبی اکرم نے فرمایا کہ نوجوانوں کی دعا اور وہ نوجوانی کی عبادت وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہے، تو یہ ہر راستے سے، ہر حوالے سے آپ اپنی نظموں اور ترانوں اور اپنے نعروں اور اپنے جذبات کے ذریعے سے بھی ان لوگوں تک ان کے ذریعے سے پیغام پہنچا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ دشمن کی بچھائے ہوئے نرغے میں اور ایک ایسے جال میں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کشمکش کا شکار ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ درست ہے یا غلط ہے، ایک جہاں پہ آپ کو شک ہو وہاں پہ آپ کو رک کے ضرور اس کا جائزہ لینا چاہیے، وگرنہ جس زیادہ سے زیادہ قوت کے ساتھ آپ مظلوم کے حق میں اور ظالم کے خلاف جو آواز بھی اٹھا سکتے ہیں، نوجوانوں کو اس میں بالکل ہراول دستے کا کردار. طلبہ 1947 سے آج تک یہی کام کرتی آئی ہے، مظلوم کی مدد کرتی نظر آئی ہے، اور مسلمان ہی نہیں، جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں وہ ان سب کی مدد کرتی اور ان کے لیے آواز اٹھاتی نظر آئی ہے. لیکن آج 2017 کے اندر جب برما کا ایشو ہے تو اس ایشو کے اوپر ہمیں تمام لوگ جو کبھی اپنے جانوروں کے حوالے سے اتنے زیادہ سنسیئر ہوتے تھے وہ نظر نہیں آتے، لیکن اچانک ہی وہ بھی نظر آنے لگ گئے. یقیناً یہ مسئلہ انتہائی نازک ہے اور اس مسئلے کے اوپر بزنس بھی ہوگا اور سیاست بھی کی جائے گی. لہذا اسلامی جمعیت طلبہ آپ کو نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتی تھی کہ ہوش سے کام لیجئے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، اپنے کردار کو اچھی طرح ادا کیجئے اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے اور اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچائیے. اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ساتھ منسلک رہنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے.